تو محبت انسان سے سارے پیمانے بدلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا اور ہوا کہ صحابہ کرام بتائیے، جب لعاب دہن کو اٹھا کے چہرے پہ مل لینا عقل اجازت دیتی؟ احکام شرع میں یہ بات ہے مگر نہیں، وہ کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے۔ ناک مبارک اس کی رطوبت کو مل لینا کتاب عشق و محبت کے مسئلے تھے۔ بالوں کو گیسوؤں کو اٹھا اٹھا کے رکھنا، حضور کے پیالوں کو چومتے پھرنا، جگہوں پہ لوٹتے پھرنا، جن جگہوں پہ حضور بیٹھے تھے ان جگہوں کو مل مل کے ہاتھوں سے عبداللہ بن عمر اپنے چہروں پر ملتے پھرنا۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ کیفیت تھی۔ اور پھر میں نے احادیث میں دیکھا، اور بہت لکھنے والوں کے قلم سے وہ حدیثیں رہ گئیں اور بہت دیکھنے والوں کی نگاہ سے اوجھل رہ گئیں۔ ایک دن میں لگ گیا، ایک رات سحری کے بعد بیٹھا دوپہر تک اسی کی تلاش میں۔ میرے دل میں آیا کہ محبت میں جب کوئی بے خود ہوتا ہے تو جب تن من دن لٹتا ہے، جب طواف کرتا ہے، جب ہر شے ہوش و خرد لٹتے ہیں، تو انسان کی فطرت ہے کئی بار بے بس ہو کر اس سرور محبت میں آدمی رقص بھی کرنے لگتا ہے۔ یہاں آنا پڑے گا۔ اس سرور محبت میں بندہ کبھی رقص بھی کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ ہو نہیں سکتا، صحابہ بھی انسان تھے، عشق میں سب کچھ کرتے تھے، جی کہتا ہے کہ کبھی بے خود ہو کر ناچ بھی پڑے ہوں گے، بے خود ہو کر کبھی وجد اور رقص بھی کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر میں بیٹھ گیا کتب حدیث کی تلاش میں۔ وہ اس دن میں یہی تلاش کرتا رہا کہ کس کس نے میرے یار کے لیے رقص کیا۔ ہائے 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 ہائے، کس کس نے یار کے لیے رقص کیا؟ تو بتا دوں، حبشہ کے رہنے والے تھے، صحابہ تھے، حبشی تھے، ہر سال عید کے دن آ جاتے۔ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اس میں اختصار سے آئی، دیگر ائمہ حدیث نے اسی حدیث کی تفصیل دی۔ اب انکار کوئی نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی محقق، مجال انکار نہیں ہے کسی کو، اس لیے کہ اصلاً حدیث اختصار کے ساتھ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر ترمذی میں، ابو داؤد میں، پوری سیاستہ میں ہے۔ جو میں حدیث آج سناؤں گا وہ دیگر ائمہ حدیث کی روایت ہے جنہوں نے اس کی تفصیل دی۔ واقعہ وہی ہے۔ بخاری نے یلعبون لکھ دیا کہ حبشہ سے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے دروازے کے سامنے وہ حبشی لوگ ناچ کے کھیلتے تھے، یلعبون کھیلتے تھے۔ اس لیے لفظ کھیلنا آ گیا نا، جب لفظ آ گیا بولیے کھیلنا، تو محدثین، شارحین اور علماء کا پھر دھیان نہیں گیا ادھر۔ ہائے ہائے، یہ آخری بات ہے آج کی، اور آج کے بیان کا اور محبت رسول کے موضوع کا آخری نقطہ، اور اس کا نچوڑ ہے، اس کا نچوڑ ہے۔
چونکہ یلعبون کا لفظ آ گیا نا، کھیلتے تھے، سو دھیان نہیں گیا. Nobody could pay attention to their other aspect. They got lost in the world playing. اور ائمہ نے اس کی تفصیل لکھی. اس لیے میں نے کہا حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ مسجد میں کھیلنے کا باب باب قائم کیا ہے کسی کو اجازت کوئی مسجد میں کھیل سکے؟ بولیے، ہے کوئی کھیل سکتا؟ دو باتیں بتاتا ہوں. ہے کوئی مسجد میں کھیلنے کی اجازت ہے؟ نہیں. آج بتاتا ہوں نا، ہے شریعت میں کوئی مسجد میں کھیلے؟ یہ عبادت کی جا ہے، گریہ و بکا کی جا ہے، سجدہ و رکوع کی جا ہے، کیفیات کی جا ہے خدا کی بندگی میں، کھیلنے کی جگہ نہیں. مگر بخاری مسلم نے باب بنائے ہیں مسجد میں کھیلنے کا باب. اور حدیث لکھی ہے کہ حبشہ کے لوگ تھے، عید کے دن آ جاتے، عید کے دن. کچھ محدثین علماء کو، شارعین کو مغالطہ ہوا، اس مغالطے کو بھی آج دور کرنا چاہتا ہوں. لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے. اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا. امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا. دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے. وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے؟ انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے. مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت ڈاکٹر اظہر صاحب. اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں. دروازہ کدھر کھلتا تھا؟ بولیے، حضور کے حجرہ پاک کا کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، اس دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا. ادھر آ کے کھیلتے. تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے. امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے. امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زافانہ یزفنو، آگے بتاتا ہوں معنی. تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا. دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے. اس مغالطے کو بھی دور کر دوں. ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی؟ مدینہ کے میدان ختم ہو گئے تھے؟ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے، میدانوں میں کی جاتی ہیں. تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے. یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے. اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردبی آید جنید و بایزید ایجا. جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا، حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں. اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا. آگے ہم چلتے آئیں گے. وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے، اس لیے کہ حضور کے عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے. حدیث کے لفظ اب سنیے. عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ پڑھا رہا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں. کانت الحبشۃ
یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون. مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے، یزفنون جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں. یزفنون. اور فرمایا لفظ صرف یزفنون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہیں، فرمایا یزنفون و یرقصون. They were doing dancing, they were dancing. رقص کر رہے تھے عشق میں. اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں، وہ بات تو پیر صاحب آج اب آ رہی ہے. آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو. ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ. عائشہ آؤ. مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر. فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، اور میں دیکھتی رہی. اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے. اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے. حدیث کے لفظ ہیں فقال رسول اللہ ما یقولون. حضور نے پوچھا کی آندے میں، ہائے ہائے ایک ہی گاندے میں پہ، ہائے ایک ہی گاندے میں پہ پوچھا ما یقولون، یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پڑھو پڑھو ارے پڑھو محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح، ارے رو چیخو محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ ہائے ہائے ذرا آج ورد کرو نا، آج ورد کرو محمد عبد صالح. یہ وہی ورد ہے، سنو وہی بہر ہے محمد شمع محفل بود، کہ جب محمد شمع محفل بود محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بولو عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پھر سب یہاں صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، عبد صالح. ہائے ہائے بیٹھیے، ہائے بیٹھیے. میرے آقا، میرے آقا آپ کیوار میں حبشیوں کو دیکھتے تھے، جب رقص کر کے محمد عبد صالح پڑھتے تھے دیکھتے تھے. آج ادھر بھی تک لے میرے آقا، آج ادھر بھی تک لے، یہ بھی محمد عبد صالح. ادھر ادھر اوپر 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 یہاں، آج ادھر بھی دیکھ لے میرے آقا، آقا کیوار سے ادھر بھی تک لے، ہائے ہائے ادھر بھی تک لے، ادھر بھی تک لے میرے آقا محمد عبد صالح. ہائے ہائے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ جائیں میں اس مضمون کو مکمل کر لوں. ہائے ہائے اور سنو، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی تو ابتدا ہے.
آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کس کس نے رقص کیا ہے. آگے چلیے، آواز اونچی کرو میرے بیٹے، آواز اونچی کرو. محمد عبد صالح. یہ ساری رات، آج رات ساری سنو، آج رات ساری اس کی تسبیح کرنی ہے. ساری رات محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. آج رات کا وظیفہ ہے، تسبیح کرنی ہے. ہائے ہائے. سنیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں فدنا منی رسول اللہ فوضعت یدی علی منکبی وجعلت انظر. میں نے حضور کے کندھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور میں دیکھتی جاتی تھی. وہم یلعبون. اب پہلے تھی حضرت انس بن مالک کی روایت، اب قول حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت. الاول كان الرواية من سيدنا انس بن مالك، الان الرواية الثانية هي من سيدة عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها. وروى هذا الحديث الطبراني في المعجم الاوسط. حدیث پاک جلد 9 صفحہ 121 طبرانی. اب حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ، فرماتی ہیں کہ میں کندھے پر ہاتھ رکھ کے دیکھتی جاتی تھی. وہم یلعبون ویرقصون. وہ کھیلتے بھی تھے، رقص بھی کرتے تھے. حضرت عائشہ نے لفظ بیان کر دیا کہ رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے. سانو نچتے یار منا من دے. پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آگے، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے. یہ سب حدیثیں کتابیں بڑی بڑی ہیں، خدا جانے نقل کرنے والوں کی نگاہوں سے کیوں رہ گئی ہیں. ہائے ہائے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ان الحبشہ تھا کانو یزفنون بین یدی رسول اللہ. حضور کے سامنے رقص کر رہے تھے، حضور کے سامنے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ يُفْهَمُ. اور ساتھ ساتھ رقص کرتے تھے، کچھ پڑھتے گاتے تھے. اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. حبشہ تھے نا، حبشی. تو حضور نے قربان جاؤ ذرا میرے آقا کے جملے اس کیفیت کو نظارے میں لائے. حضور دھیان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لفظ کی سمجھ نہیں آئی. فقال ما یقولون. پوچھتے کیا کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. پوچھتے کیا کہتے ہیں. تو قالوا محمد عبد صالح. یہ اگلی حدیث ہے طبرانی شریف میں اور صحیح ابن حبان کی حدیث. عرض کی آقا ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، ساتھ گاتے ہیں محمد عبد صالح. وہ اس لیے دروازے کے سامنے آ کے کرتے تھے، جنگی مشقیں خاک کرنی تھی، جس یار کو خوش کرنا تھا اسی کے دروازے کے سامنے آ کے رقص کرتے تھے. ہائے. حضور بھی دیکھیں، اہل بیت بھی دیکھیں. اس رقص کی اجازت تھی مسجد میں، بقایا کسی کھیل کی اجازت نہیں. یہ جو کہا نا امام بخاری نے مسجد میں کھیلنے کی اجازت، وہ عام کھیل کی کسی کی اجازت نہیں. وہ یہ رقص تھا عشق مصطفیٰ کا رقص، وجد مصطفیٰ کا رقص، جو ہر سال عید کے دن ہوتا تھا. ہر سال ہائے ہائے عید کے دن ہوتا تھا، عید کے دن ہوتا تھا. حضور دیکھتے تھے. اس کو امام عسقلانی نے بھی فتح الباری میں بیان کیا، روایت کیا. اور پھر آگے اگلی حدیث جو ترمذی شریف میں ہے اور نسائی سنن کبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بچے پھر ان کے ارد گرد آ گئے. اندر حبشی رقص کرتے تھے، ارد گرد مدینہ کے بچے رقص کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. اذا حبشیۃ تزفن والصبیان حولها. بچے ان کے ارد گرد رقص کرتے تھے. بڑی دیر دکھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ترمذی شریف اٹھا کے دیکھی. ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 621 کتاب المناقب عن رسول اللہ، باب فی مناقب عمر بن الخطاب، سیاہ ستہ کی حدیث. نسائی شریف سنن کبریٰ جلد 5 صفحہ 309. عسقلانی امام فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 کتاب الجمعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے تو دیر تک دکھاتے رہے. یزفنو رقص کرتے تھے، ارد گرد بچے لوڈی ڈالتے تھے. تو پھر دیر تک دکھایا تو مجھ سے پوچھا اما شبعت، اما شبعت. پوچھا عائشہ رج گئی ہیں. آئے آئے. یہ لفظ رج گئی ہیں، سیر ہو گئی ہو، سیر ہو گئی ہو. 2 بار پوچھا سیر ہو گئی ہو. تو میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے عرض کیا اقول اللہ، حضور ابھی رجی نہیں. ہائے ہائے اجے نہیں رجی، اجے نہیں رجی.
اور دیکھنا چاہتی ہوں. یہ تو ایک تھا. یہ حدیث کا لفظ ہے زفن. زفن اور زفنا یسفنون، کل ائمہ نے اس کو بیان کر دیا وضاحت کے ساتھ کہ اس کا معنی رقص ہے. یسفنون حدیث میں امام زمخشری الفائق فی غریب الحدیث قال الزفن الرقص، زمخشری کہ زفن کا معنی رقص ہے. امام اسقلانی آگے حجر کا لفظ آیا ایک اور حدیث میں آگے آیا. امام اسقلانی نے فتح الباری میں کہا الحجل هو الرقص بہیئۃ مخصوصۃ، ایک خاص شکل کا رقص ہے. کہتے ہیں ایک پاؤں اٹھاتا رکھتے تھے، ایک پہ رقص کرتے پھر دوسرا رکھتے وہ اٹھا لیتے. حبشیوں کا رقص تھا. امام اسقلانی نے کہا. وقال الامام سیوطی الحجل التوشی شرح صحیح بخاری الحجل الرقص بہیئۃ مخصوصۃ. اندازہ کر لے. امام جوہری لغت کی کتاب سے ہا الزفن هو الرقص. امام مرتضی زبیدی تاج العروس لغت کی کتاب فرماتے ہیں زفنا یسفن زفنن، اس کا مطلب ہے رقص، رقص کرنا. امام ابن منظور لسان العرب لغت کی سب سے بڑی کتاب الزفن لکھتے ہیں الرقص. امام نووی معناہ یرقصون، امام نووی لکھتے ہیں بخاری شریف کی صحیح مسلم کی شرح میں، صحیح مسلم کی شرح میں فرمایا یہ جو یسفنون ہے فرمایا معناہ یرقصون، رقص کرتے تھے. وہذا علی حیات الرقص. امام اسقلانی نے کہا اے ترقص. قاضی ایاز نے کہا شرح صحیح مسلم میں الزفن هو الرقص. اور کیا رہ گیا باقی؟ کیا رہ گیا؟